بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک بہت ہی کمال کی سٹوری آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ ایک گدھا بیچنے والا اور بادشاہ اور ساتھ اس کا وزیر تھا۔ بہت ہی کمال کی یہ سٹوری ہے، انشاءاللہ جب آپ سنو گے تو آپ اس سے بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوگے۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، عالی جاں 50,000 کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم 1,00,000 کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، جناب مکہ مدینہ کسی گناہ گار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر، ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہٹو سامنے سے، اور بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینے کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بادشاہ بیٹھ گیا۔ دکھائی تو بادشاہ کو بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ واہ، سبحان اللہ، تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں رہنے والے اور کچھ جعل ساز اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑے ہیں۔ دوستو، یہ میں کسی بھی پیر صاحب یا کسی سادات کرام کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ جو شریعت کے مطابق پیر صاحبان ہیں، جو لوگوں کو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، دم وغیرہ کرتے ہیں، تو میں الحمدللہ ان کا غلام ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا یہ بزنس بنایا ہوا ہے، آتی جاتی ان کو کوئی چیز نہیں، وہ شریعت کے خلاف ہوں گے۔ تو جو پیر شریعت کے خلاف ہے، شریعت کی جناب والا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، شریعت کے الٹ کام کر رہا ہے، تو پھر یہی حال ان گدھوں والوں کی طرح ہے، اور ان کی یہی مثال ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان پیروں کے پاس جائیں جو شریعت کے مطابق ہو، نماز کے پابند ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت داڑھی مبارک ان کے چہرے پر ہو، اور وہ حلال و حرام کا جو ہے وہ تمیز کرتے ہوں، تو ان کے اگر کاش اللہ کرے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے غلام بن جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں دوسرے جو فریبی ہیں، جو دھوکے باز ہیں، ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو سے، سٹوری سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک لازماً کر دیں، اور اگر اس طرح کے آپ واقعات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری واٹس ایپ کی جو سروس ہے الحمدللہ وہ بھی بحال ہے۔ آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر نمبر مل جائے گا، اس پر آپ میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا۔